قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوہ تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ نور کے 7ویں رکوع میں اس وقت ہم طرز عمل پڑھ رہے ہیں مومنوں کا بھی اور منافقوں کا بھی۔ مومنانہ طرز عمل یہ آیا کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا ہے، مومن کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، جبکہ منافقین اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے گریز کرتے ہیں، لیکن قسمیں کھا کر اپنے خلوص کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا گیا قسمیں مت کھاؤ، بلکہ عملی طور پر معروف طریقے پر اطاعت کر کے اپنے خلوص کا ثبوت دو۔ مزید ارشاد ہوتا ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی فرمائیے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے اطاعت نہ کی، رخ پھیر لیا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ذمہ داری ہے وہ جو ان پر ڈالی گئی، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پہ ڈالی گئی، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پر آ جاؤ گے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمے نہیں ہے مگر ساتھ ساتھ پہنچانا، ان کی ذمہ داری تم سے منوانا نہیں ہے۔ اسی حدیث کا حوالہ اللہ کے رسول نے مسلم شریف کی ایک روایت میں دیا۔ ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا کہ اگر ہمارے امراء اپنا حق ادا نہ کریں، اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں اور ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں تو ہم کیا کریں؟ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ اگر ہمارے امراء اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں اور اپنے حقوق ہم سے مانگے، ہم کیا کریں؟ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ جب تیسری بار پوچھا تو دوسرے ساتھی نے انہیں کونی ماری کہ اللہ کے رسول اس سوال کو پسند نہیں کر رہے، تم کیوں بار بار پوچھ رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے تیسری بار میں جواب دیا کہ تم اس صورت میں بھی ان کا کہنا مانو، اس لیے کہ علیہ ما حمل و علیکم ما حملتم، ان پر وہ ذمہ داری ہے جو ان پر ڈالی گئی، تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر ڈالی گئی۔ قیامت کے دن وہ اگر اپنا فرض ادا نہیں کر رہے تو اللہ کو خود جواب دیں گے، لیکن تمہیں جواب دہی کرنی ہے اپنی ذمہ داری کی۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ڈسپلن کی پابندی کرو، نظم کی پابندی کرو، امیر کی اطاعت کرو، نہیں کرو گے تو تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ وہ اگر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو اللہ ان سے پوچھ لے گا۔ تو فرمایا کہ اگر تم رسول کی بات نہیں مانتے تو رسول نے اپنا کام کر دیا، ان کے ذمہ ہے بلاغ مبین، انہوں نے تم تک بات کو پہنچا دیا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ اگر ان کا کہنا مانو گے تم بھی ہدایت پر آ جاؤ گے۔ اب اس کے بعد ایک بڑی عظیم آیت آ رہی ہے، بڑی عظیم خوشخبری آ رہی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، وعدہ کیا اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، لیستخلفنہم فی الارض، نمبر 1 اللہ تعالیٰ ضرور ان کو زمین میں خلافت دے گا، پہلا وعدہ۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ ان کو خلافت دی تھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ
نمبر 2 اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس دین کو غالب کر دے گا کہ جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ نمبر 3 وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ یعبدوننی، اب وہ میری عبادت کریں گے۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ ٹوٹل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اوبیڈینس، مکمل اطاعت۔ آج ہماری عبادت ناقص ہے، ہم انفرادی طور پہ تو اللہ کا کہنا مان رہے ہیں، اجتماعی طور پر ہمارے معاشرے میں اللہ کے احکامات نافذ نہیں ہیں، وہاں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، حدود اللہ نافذ نہیں ہے۔ تو جب دین غالب ہوگا، خلافت کا نظام قائم ہوگا، تو پھر لوگ اللہ کی عبادت کریں گے، پھر مکمل اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی ہوگی۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اب وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ومن کفر بعد ذالک، اور ایسے پختہ وعدوں کے باوجود جس نے کفران نعمت کیا، ناشکری کی، فاولئک هم الفاسقون، ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، تو جو لوگ ایسے پختہ وعدوں کے بعد ناشکری کریں، کفران نعمت کریں، تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ کے 3 وعدے مشروط وعدے ہیں۔ تم 2 کام کرو، ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے تم سے 3 وعدے ہیں کہ اللہ تمہیں خلافت دے گا، تمہارے دین کو غلبہ دے گا، اور تمہارے لیے خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ صحابہ اکرام نے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کیا۔ سن 6 ہجری میں سورہ نور نازل ہوئی، اور 2 سال بعد اللہ کا وعدہ پورا ہوا، مکہ فتح ہوا، دین غالب ہوا، خلافت قائم ہوئی، اور خوف کی حالت کو اللہ نے امن سے بدل دیا۔ یہ وعدہ آج بھی ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد میں اس سے پہلے آپ کو سورہ انبیاء کے آخر میں سنا چکا ہوں۔ 5 ادوار کا آپ نے حدیث میں ذکر کیا۔ پہلا دور نبوت، پھر دور خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ایک کاٹ کھانے والی بادشاہت، پھر ایک غلامی کی بادشاہت، غلامی کا دور، اور اس کے بعد 5واں دور آپ نے فرمایا کہ پھر خلافت کا آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وعدہ ایک بار پھر پورا کرے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرنا ہوگا۔ ایمان، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں زبان سے حاصل ہے، اللہ ہمیں دل والا ایمان عطا فرمائے۔ اس کے لیے ایسی محفلوں میں شرکت، اچھے لوگوں کے ساتھ میل جول، قرآن مجید پر غور و فکر، اللہ کی جو اور آیات ہیں آفاق میں اپنے اندر، ان پہ غور و فکر، ان سے وہ ایمان حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں مسلسل نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب اور آیات الہی پر غور کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے عمل صالح کیا ہے؟ صحابہ اکرام سے ہمیں اس کی رہنمائی لینی ہوگی۔ انہوں نے کیا عمل کیا تھا کہ اللہ نے انہیں خلافت دے دی؟ وہ ذاتی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرتے تھے۔ نمبر 2، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے تھے، تبھی تو تعداد بڑی ہے اتنے صحابہ کی۔ اور نمبر 3، دین کے غلبے کے لیے اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ قربان کر رہے تھے۔ یہ ہیں ہمارے 3 فرائض جن کا ذکر بار بار ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دینی فرائض کا جامع تصور، کہ عمل ہے کیا؟ صرف نماز روزہ عمل نہیں ہے، حج اور عمرہ عمل نہیں ہے، رمضان کی عبادات عمل نہیں ہے۔ نمبر 1، پوری زندگی میں اللہ کا کہنا مانو۔ نمبر 2، دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اجتماعی جد و جہد کرو۔ اور نمبر 3، دین کے غلبے کے لیے اجتماعی جد و جہد کرو۔ یہ 3 فرائض ادا ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے شامل حل ہوں گی، اور یہ اللہ کے وعدے ہمارے حق میں بھی پورے ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ خلافت والی آیت سے پہلے بھی اطاعت رسول کا ذکر، خلافت والی آیت کے بعد بھی اطاعت رسول کا ذکر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت رسول 4 پہلوؤں میں ہوتی ہے۔ نمبر 1، عبادات میں، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، مجھ سے حج کے مناسک سیکھو۔ نمبر 2، اطاعت ہوتی ہے معاملات میں، نکاح طلاق کے مسائل ہیں، مالی معاملات ہیں۔ نمبر 3، اطاعت ہوتی ہے اپنے جو بھی تمہارے جھگڑے ہیں ان میں فیصلہ کراؤ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورنہ سورہ نساء کی آیت 65 کی روح سے تمہارا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور نمبر 4، جو بھی حق اور باطل کی کشمکش چل رہی ہے اس میں مسلمانوں کے لیڈر تھے، قائد تھے، امیر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔
جب حکم دیں اللہ کی راہ میں نکلو، جب حکم دیں مال اللہ کی راہ میں پیش کرو۔ آج ہم دو اعتبارات سے تو اللہ کے رسول کی اطاعت کر سکتے ہیں، عبادات میں کر سکتے ہیں، معاملات میں کر سکتے ہیں، لیکن آج ہم اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کیسے اللہ کے رسول سے کرائیں؟ اللہ کے رسول تو آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور حق و باطل کے اس مارکے میں جو آج بھی جاری ہے، ہم کیسے اللہ کے رسول کی عمارت میں اس مارکے میں ہم حصہ لیں؟ اللہ کے رسول تو نہیں ہیں، تو اللہ کے رسول کی اطاعت ہماری ناقص ہے۔ اب یہ کامل کیسے ہو؟ اللہ کے رسول نے اس کے لیے خلافت کا نظام اپنے بعد چھوڑا۔ اللہ کے رسول کے صحابی تھے جو اب خود کو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، لہٰذا اب خلافت کے نظام میں وہ عدالتیں قائم تھیں جو کہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کر رہی تھیں، اور خلیفہ موجود تھے اللہ کے رسول کے نائب جو کہ حق و باطل کے بارکے میں مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے۔ تو خلافت کا نظام ہو تو پھر اللہ کے رسول کی اطاعت پوری ہو سکتی ہے، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، باہمی جھگڑوں میں ہمارے فیصلے بھی شریعت کے مطابق ہوں گے اگر خلافت قائم ہے، اور اللہ کے رسول کا نعم البدل ہے، قائم مقام ہے یہ خلافت کا نظام، اور خلیفہ ہمارا لیڈر موجود ہے، تو حق و باطل کے مارکے میں ہم اس کی قیادت میں اس مارکے میں حصہ لیں گے۔ تو اپنی اطاعت رسول کو مکمل کرنے کے لیے نظام خلافت کا قیام ضروری ہے، اسی لیے اللہ نے خلافت والی آیت سے پہلے بھی اطاعت رسول کا حکم دیا، اور خلافت والی آیت کے بعد بھی اطاعت رسول کا حکم ہے، اس لیے کہ بڑا گہرا تعلق ہے خلافت سے اور اطاعت رسول کا خلافت کے نظام سے۔ باقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قائم کرو نماز، دو زکوٰۃ، اور اطاعت کرو رسول کی لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز کر دیں گے۔ ان کی ٹیکنالوجی، ان کے وسائل، ان کی جو بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے مختلف شعبوں میں، اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کافر اپنے اسباب سے عاجز نہیں کر سکتے۔ اس زمانے کے اسباب تو کر کیا ہوں گے، آج بڑا ناز ہے اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنے اسباب پر، اللہ نے ثابت کر دیا۔ افغانستان میں وہ ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ گئی، وہ سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ 11 سال ہونے والے ہیں، اور کیا حشر ہے وہاں پر وقت کی جو ہے وہ سو کال سپر پاور کا آپ جان سکتے ہیں۔ نہ سمجھنا کہ یہ کافر اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے ہیں زمین میں۔ ومأواہم النار، اور ان کا اصل ٹھکانہ آگ ہے۔ ولبئس المصیر، اور وہ یقیناً بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اب اس کے بعد اس صورت میں دوبارہ گھر کے پردے کے احکامات آ رہے ہیں، جیسے چوتھے رکوع میں آئے تھے، اب آ رہے ہیں دوبارہ 8ویں رکوع میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ تم سے اجازت لیں وہ جو تمہارے گھر میں غلام اور کنیزیں ہیں، والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور وہ بچے جو بھی تم میں سے بلوغت کو نہیں پہنچے، اجازت لیں 3 مرات، 3 مرتبہ، 3 مرتبہ وہ تمہارے کمرے میں نہ آئیں۔ 3 اوقات تمہاری پرائیویسی کے اوقات ہیں۔ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے تمہارے کمرے میں نہ بچے آئیں اور نہ تمہارے خادمین آئیں۔ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب کہ تم ظہر کے وقت اپنے اضافی کپڑے اتار دیتے ہو، انسان گرمی سے بچنے کے لیے کرتا وغیرہ اتارا ہوا ہے، بنیان پہنی ہے، لیٹا ہوا ہے۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، 3 عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہاری رازداری کے ہیں۔ یہ وہ اوقات ہیں کہ جس میں شوہر اور بیوی ایک ساتھ لیٹتے ہیں۔ فرمایا کہ ان 3 اوقات میں نہ تمہارے غلام اور کنیزیں تمہارے کمرے میں آئیں اور نہ چھوٹے بچے آئیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہم، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اور نہ ان پر اس کے بعد، باقی اوقات میں اجازت ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض پر طواف کرتے ہیں، یعنی گردش کرتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، کچھ پوچھ لیتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، کوئی بات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، کوئی بات نہیں، بعد میں آتے جاتے رہیں، لیکن 3 اوقات پابندی کے ہیں، ان 3 اوقات میں تمہاری پرائیویسی ہونی چاہیے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے آیات کو واضح فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب بچے پہنچ جائیں اپنی بلوغت کو،
فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو اب وہ تمہارے گھروں میں آنے سے پہلے ایسے ہی اجازت لیں جیسے کہ اس سے پہلے دوسرے لوگ لیتے تھے۔ تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے، پڑوسی کا بچہ ہے، آپ کے بچے کے ساتھ کھیلتا رہا ہے، آتا رہا ہے، بچہ تھا کھیل رہا تھا، لیکن جب وہ بالغ ہوتا ہے اب آپ اس سے کہیں گے بیٹا بس، اس سے پہلے اجازت تھی، تم گھر پہ آتے تھے، ہمارے بچوں کی طرح تھے، لیکن اب تم ہو گئے ہو بڑے، اب پردے کے احکامات ہیں، اب تم میرے گھر پہ اس طرح نہیں آ سکتے، آؤ گے بھی تو صرف تم محدود رہو گے ڈرائنگ روم تک، اندر نہیں آ سکتے۔ اب میری بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ تمہاری کوئی میل ملاپ وہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے آپ کے بھائی کے بچے ہیں، آپ کی بہن کے بچے ہیں، محبت ہے آپ کو، آپ کے بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، لیکن جب وہ بالغ ہو گئے تو اب جو ہے وہ مخلوط جو بھی اس سے پہلے ساتھ کھیلنا تھا، ساتھ بیٹھنا تھا، اب وہ سب ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کا پردہ اپنے گھروں پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور عورتوں میں سے بیٹھ رہنے والی کہ جو اب نکاح کی امیدوار نہیں ہیں، ایسی بوڑھی عورتیں ہیں کہ جو اب اتنی بوڑھی ہو گئی کہ کوئی نکاح کا امکان نہیں ہے، فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ اضافی کپڑے اتار دیں۔ جو پردے کے حوالے سے اضافی کپڑے پہننے ہیں یہ اسی عورت کے لیے ہے کہ جس کے نکاح کا بھی امکان ہے، لیکن اب جو نکاح کا امکان نہیں ہے تو اگر وہ اضافی کپڑے اتار دیں، اور اب وہ اگر جو ہے وہ نامحرم مردوں کے سامنے بھی کھلے چہرے کے ساتھ آ جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن غیر متبرجات بزینہ، بغیر اس کے کہ وہ اپنی زیب و زینت کا اہتمام کریں۔ یہ نہ ہو کہ خاتون ہے تو بوڑھی لیکن ابھی بھی اس کا دل جو ہے وہ کوئی رنگین مزاج ہے، اور ابھی بھی وہ جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے سرخی اور پاؤڈر اور زیب و زینت اختیار کر رہی ہے، تو پھر اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ سادہ رہے، بغیر زیب و زینت کے، بغیر جو ہے وہ کسی میک اپ کے۔ وہ اگر اب بوڑھی اتنی ہو چکی ہے کہ شادی کا کوئی امکان نہیں ہے تو وہ آ سکتی ہے نامحرموں کے سامنے بھی بغیر پردے کے۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر وہ اپنے آپ کو روکے رکھے تو زیادہ بہتر ہے، اگر وہ اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائیں اور حسب سابق پردہ کرتی رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور جن خواتین کو جوانی ہی سے پردے کی عادت ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں بھی پردہ کرتی ہیں۔ یہ تماشا ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بوڑھیاں بازار میں وہ پردے میں ہوتی ہیں، اور انہی کی بیٹیاں، انہی کی پوتیاں ان کے ساتھ نیمریاں لباس میں ہوتی ہیں۔ تو جن کو پردہ کرنا تھا وہ پردہ نہیں کر رہی، اور جن کو قرآن نے رخصت دی ہے وہ ابھی بھی پردہ کر رہی ہے، اس لیے کہ ان کی شروع سے عادت ہے۔ بڑے مؤثر اشعار کہے تھے افسوس کرتے ہوئے اکبر الہٰبادی نے کہ میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ تو ہماری تہذیب میں تو پردہ تھا، پردہ بھی ایسا تھا، بقول ڈاکٹر سار احمد وہ اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں کہ جب عورتیں گھر سے نکلتی تھیں، ٹانگے میں بیٹھتی تھیں تو چادریں تانی جاتی تھیں تاکہ عورتیں پردے میں بھی کسی کو نظر نہ آئے، اور چادر کے اندر وہ چھپ کے ٹانگے تک جاتی تھی۔ لیکن آج ہمارا انہی گھروں کا، انہی کے بچیوں کا، انہی کے پوتیوں کا کیا حال ہے؟ قبرستان میں پردہ کر رہے ہوتے ہیں، خاتون فوت ہو گئی ہے، قبر میں لٹانا ہے تو وہاں جو ہے وہ بعض اوقات لوگ چادریں جو ہے وہ تان رہے ہوتے ہیں، اور تاکہ کوئی دیکھے نہ خاتون کی میت کو۔ حالانکہ میت سے زیادہ جو ہے وہ پردہ وہ زندہ کے لیے ہے، زندہ عورت پردہ نہیں کر رہی، اور مرنے کے بعد جو ہے ہم اس کا پردے کا پورا اہتمام کر رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، کریں اہتمام قبرستان میں بھی، لیکن اس سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے زندہ عورتوں کا۔ تو فرمایا اگر وہ بوڑھی عورتیں اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صحابہ کرام قرآن مجید کی آیات سنتے تھے عمل کی نیت سے، تو جب گھروں میں داخلے کے حوالے سے ذرا سختی ہوئی کہ اجازت لے کر جاؤ اور جو ہے وہ کوئی تمہارا اختلاط نہ ہو جائے گھر کی عورتوں سے، احتیاط کرو، تو انہوں نے ایک دوسرے کے گھروں میں جانا ہی چھوڑ دیا کہ کوئی خدا نخواستہ بے احتیاطی نہ ہو جائے۔ اب بعض گھروں میں جاتے تھے بعض بیمار یا معذور،
گھر والوں نے کہا رکھا تھا کہ کھانے کے وقت آ جایا کرو، کھانا ہمارے یہاں کے کھا لیا کرو، کوئی نابینا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی بیمار ہے۔ اب انہوں نے بھی جانا چھوڑ دیا، تو اللہ نے اس پر کہا کہ اللہ نے ایسی سختی نہیں کی کہ تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دو۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے کسی اندھے پر، نہ ہی کوئی حرج ہے کسی لنگڑے پر، اور نہ ہی حرج ہے کسی مریض پر، ولا علی انفسکم، اور نہ تم پر کوئی حرج ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں میں سے کھاؤ، او بیوت آبائکم، یا اپنے جو باپ دادا ہیں ان کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھر جا کر کھاؤ، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے ہاں جا کر کھاؤ، او بیوت اخواتکم، یا اپنے بہنوں کے ہاں جا کر کھاؤ، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے ہاں جا کر کھاؤ، او بیوت اماتکم، یا اپنے پھوپھیوں کے ہاں کھاؤ، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے ہاں کھاؤ، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے ہاں جاؤ، وہاں جا کر کھاؤ، او ما ملکتم مفاتحہ ہو، یا کسی ایسے گھر میں کھاؤ کہ جس کی کنجیاں تمہارے قبضے میں ہیں، اس گھر کے نگران تم ہو، او صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھر میں جا کر کھاؤ۔ گھروں میں جانا منع نہیں ہے، بس حکم یہ ہے کہ محرم نہ محرم ان کا ساتھ نہ ہو، مخلوط محفل نہ ہو۔ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اگر کھاتے ہو باہم مل کر یا جدا جدا۔ مل کر کھانے سے بھی احتیاط کرنے لگے، ایسا نہ ہو کہ میں زیادہ کھا جاؤں، دوسرا کم کھائے تو زیادتی ہو جائے، تو فرمایا نہیں، ایک دوسرے کے لیے اثار کرو۔ اگر تمہاری نیت نہیں ہے زیادہ کھانے کی اور ویسے ہی کوئی جو ہے وہ غیر شعوری طور ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، چاہو تو مل کر کھاؤ اور چاہو تو جدا جدا الگ الگ پلیٹوں میں کھاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، اور پھر جب تم داخل ہو جو ہے وہ گھروں میں، کسی اور کے گھروں میں، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو جو بھی تمہارے اپنے وہ عزیز ہیں، تمہارے اپنے مسلمان بہن بھائی ہیں جن کے یہاں تم جا رہے ہو، ان کو سلام پیش کرو۔ آداب میں سے ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ہاں جائیں تو پورے گھر والوں کو سلامتی کی دعا دیں۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ دعا ہونی چاہیے اللہ کی طرف سے، یہ دعا ہو برکت والی اور بڑی پاکیزہ۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آیتوں کو واضح کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو وہ ہیں کہ جب وہ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب بھی ان کے ساتھ ہوئے کسی اجتماعی کام پر، اللہ کے رسول نے بلایا، کوئی تبلیغ کا کام ہے، کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کا کام ہے، کہیں پہ کوئی وفد مذاکرات کے لیے بھیجنا ہے، تو جب بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ہوئے وہ کسی اجتماعی کام پر، لم یذهبوا حتی یستاذنوا، وہ نہیں جاتے وہاں سے جب تک کہ اللہ کے رسول سے اجازت نہ لے۔ یہ ہے نظم، یہ ہے ڈسپلن، بغیر اللہ کے رسول سے پوچھے ہوئے اجتماعی کام سے نہیں جاتے۔ ان الذین یستاذنونک، بے شک ہے نبی جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، تو اگر آپ سے وہ کوئی اجازت مانگے اپنے کسی کام کے لیے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ ان میں سے جس کو چاہیے اجازت دیجیے، امیر کا اختیار ہے، کسی کو اجازت دے، کسی کو اجازت نہ دے، کسی سے کہے ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، کسی سے کہے کہ نہیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کی اہمیت ہے، یا آپ کا عذر معقول نہیں ہے، میں آپ کو جانے نہیں دے رہا۔ اے نبی آپ کا اختیار ہے، یعنی امیر کا اختیار ہے، جس کو چاہے اجازت دے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ذاتی کام کو اجتماعی کام پر ترجیح دی، غلطی تو ان سے ہو گئی، اجازت تو مانگی ہے، لیکن پھر بھی چونکہ انہوں نے اپنے ذاتی کام کو اہمیت دی ہے اجتماعی کام پر، آپ ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ آج اس آیت پر کیسے عمل ہوگا؟ یا تو آپ کہیں کہ یہ آیت آج کے لیے قابل عمل نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول ہیں اور نہ کون سے اجازت کا معاملہ ہے، تو پھر تو آپ کہیں کہ یہ اساطیر الاولین ہے، پچھلوں کا ایک قصہ ہے، ہمارے لیے نہیں۔ لیکن اگر عمل کرنا ہو تو پھر آج بھی یہ آیت قابل عمل ہے۔ دین کے غلبے کی جد و جہد آج بھی کرنی ہے، یہ جد و جہد بغیر جماعت کے نہیں ہوگی۔ جماعت میں شامل ہوں گے تو اس کا کوئی امیر ہوگا، اور پھر اس امیر کے ساتھ ہمیں وہی رویہ اختیار کرنا ہوگا جو کہ اس آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے۔
اور امیر کو ساتھیوں کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرنا ہوگا جو اللہ نے قرآن مجید میں اللہ کے رسول کی ساتھیوں کے ساتھ محبت، شفقت، نرمی، رحمت، ان سے مشاورت سورہ آل عمران کی آیت 159 میں بتایا، اے نبی انہیں معاف کیجئے، درگزر کیجئے، ان سے مشورہ کیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو عمل کی نیت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تو پھر قرآن مجید کی ہر آیت ہمیں عملی نظر آئے گی۔ آج بھی دین کے غلبے کی جد و جہد ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ جد و جہد بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتی۔ آج بھی اس کے لیے ہمیں کسی کو امیر ماننا پڑے گا، اور پھر ہمیں بھی اجتماعی کام میں نظم کی پابندی کرنی ہوگی۔ امیر سے اجازت لے کر جائیں گے، امیر کا اختیار ہے، چاہے تو اجازت دے چاہے تو اجازت نہ دے، اور جس کو امیر اجازت دے تو اس کے لیے امیر کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید عمل کی نیت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔